بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر مشکل کائنات مشکل آخون زیادہ دنوں اسلام قبول کیجیے۔ بہت خوش ہوں کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اس زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ آپ کو شفا دیتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنا ایڈریس بتا دوں، میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادر آباد 4 مینار چرونگی 7 سے لانے والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں۔ صبح 11 سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے، اتوار صبح 10 سے لے کے 2 کا ٹائم ہوتا ہے۔ میرے فون نمبر موجود ہیں، آپ نوٹ کر لیں، مجھ سے رابطہ کر لیں، مجھ سے پوچھیں، جو کوئی کہیں گے جو میرے بس میں ہوگا میں آپ کی خدمت کروں گا۔ آج کا پروگرام یہ کر رہا ہوں کہ بچوں کے سر پیدائشی بڑے نہیں ہوتے، نارمل ہوتے ہیں عام بچوں کی طرح، لیکن بعد میں وہ بچوں کے سر اپنے سائز سے ڈبل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات مجھے سمجھ میں دیر سے آئی جب ان لوگوں سے پوچھا کہ جب آپ میرے پاس بچہ یا بچی کو لے کے آئیں تو یہ اتنا بڑا سر، بچی میں جان نہیں ہے، بچے میں جان نہیں، سر اٹھانے کا قابل نہیں، آپ سر کو ہاتھ سے پکڑ کے لے کے چلتے ہیں، یعنی کہ اگر اس مریض کو لے کے بھی چلتے ہیں نا تو ایک شخص سر کو پکڑے گا اور ساتھ ساتھ یوں چلتا رہے گا، تب جا کے وہ بچہ چل سکتا ہے۔ تو جب ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اس سے ایسا ہوا کہ اس کے سر میں ڈرپیں لگی ہیں، سر میں ڈرپیں لگنے کی وجہ سے سر میں پانی بھر گیا، اور پانی بھرنے کے بعد جو آہستہ آہستہ یہ پورا جتنا بھی سوج چکا تھا وہ ہڈی میں بدل گیا، جبکہ بائی بات تو اس کا سر چھوٹا تھا۔ تو میں جو کچھ لوگوں سے معلومات ملی اس بنیاد پہ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ مریض ہمارے پاس آئے کہ انہوں نے اپنا نام لینے کو منع کیا ہے، انہوں نے اپنی ڈیٹیل دینے کو منع کیا ہے، صرف اتنی اجازت ہے کہ آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ ایسا ایسا ہوتا ہے۔ چونکہ میرے پاس بھی کافی ڈاکٹر آتے ہیں جو زیر علاج ہیں، وہ بھی ہیں جو علاج کرا چکے ہیں، وہ بھی ہیں، ان سے بھی میری میٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کی کیا رائے ہوتی ہے اس معاملے پہ کہ اگر بچی کا سر چھوٹا سا ہے وہ اپنا نارمل ہے جیسا ہونا چاہیے، اور اگر کہیں وینس نہیں ملتی تو پھر وہ سر میں جو ڈرپیں لگی کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کچھ کہتے ہیں کہ لگا سکتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ڈاکٹروں کا اپنا رد عمل ہے، میں تو درویش فقیر آدمی، میں تو دعا کر سکتا ہوں، دعائی دے سکتا ہوں۔ بہرحال ہمارے پاس جب علاج کے لیے آیا تو الحمدللہ وہ ہڈی تو چھوٹی نہیں ہوئی، جتنی تھی تو سر اتنا بڑا ہو چکا تھا، لیکن اس میں ریکوری آنا شروع ہوئی الحمدللہ۔ پھر وہ بچے چلتے پھرتے رہے، کھاتے پیتے رہے، دوڑ تو نہیں سکتے لیکن چلنا پھرنا ان کا بڑا آسان ہو گیا۔ میں آپ کو صرف اتنی بات بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی کوئی شخص اگر سر میں اگر ڈرپ لگاتا ہے تو آپ کم از کم 2-4 ڈاکٹر سے کسی اور سے پوچھ لیں کیا آیا کہ سر میں جو ہے ڈرپ لگائی جائے یا نہ لگائی جائے، کیونکہ اس سے آپ کی بقا سلامتی ہوگی۔ میں نے ایک چھوٹی سی چیز سیکھی ہے، آپ بھی سمجھ لیں، آپ بھی سیکھ لیں کہ آپ کسی ایک پہ اتفاق نہ کریں، 2-3 سے معلومات کریں، ان سے رائے لے لیں کہ کبھی اللہ نہ کرے کہ کسی ایک سے غلطی ہو تو دوسرا تو صحیح بتائے گا، دوسری غلطی ہو تو تیسرا صحیح بتائے گا۔ 2-3 سے آپ معلومات لے کے کام کریں تو آپ کے لیے بہتر حال ہوگا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے فرمان پڑھا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ آپ مشورہ کرو، 2 آپ ہوں گے تو تیسرا میں ہوں گا، 3 آپ ہوں گے، چوتھا میں ہوں گا۔ تو اللہ کے اس حکم کو میں سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ بات شیئر کی ہے۔ دیکھیے میں مثال دی ہے کہ میرے پاس ایک صاحب آئے، مولانا صاحب تشریف لائے ملتان سے، نیشنل پارک سے، وہاں سے اس کا یہ پورا ایسا سوجا ہوا ہے۔ اب وہ اس کے اندر کیا نہیں مجھے خبر نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر نے بولا کہ آپریشن ہوگا، اس میں کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ سے مولا بھائی یہ غلطی نہیں کرنا، ہر ڈاکٹر نے یہ بات بتا دی ہے، آپریشن کے بعد تم پیرالائز ہو جاؤ گے، تمہیں لقبہ بھی ہوگا، فارج بھی ہوگا، اور آپ کی زبان ختم ہو جائے گی، آپ گفتگو نہیں کر سکو گے، مختلف قسم کی باتیں انہوں نے بتائیں، لیکن ایک نے کہا تم تکلیف برداشت کر لو لیکن یہ کام نہیں کرنا۔ اس پہ اتفاق کیا، یہاں آ کے علاج کروایا، علاج ہوا، ماشاءاللہ اپنی زندگی میں آ چکا، یہ موٹے موٹے گال نہیں آگے صحیح ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ ان سے میرے ٹی وی پروگرام کی بات ہوئی تھی تو اللہ نے بندے بولا جی میں آؤں گا، لیکن اینڈ ٹائم انہوں نے گولی فٹ کر دی۔ پھر جب اس بولا کہ نیکسٹ ٹائم کے لیے بولا، پھر انہوں نے پھر گولی فٹ کر دی۔ تو بات یہ ہے کہ میرے پیارے سننے والوں، دیکھنے والوں، میرا پروگرام اللہ کی رضا، اللہ کے پیار کے لیے ہے، میرا علاج اللہ کی رضا، اللہ کے پیار کے لیے، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، احسان کسی بھی نہیں کر رہا۔ جو چیزیں میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ وہ حقیقت سے آپ کی بقا سلامتی ہوتی ہے، آپ کے لیے معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ 2-3 سے مشورہ ضرور کرو۔ میرے پاس بھی آتا ہے، میں سب کو اللہ کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی اللہ کے پاس جاتا ہوں، بار بار جاتا ہوں، ہر بار جاتا ہوں، سب کی دعا مانگتا ہوں، رب کے پاس جاتا ہوں، مانگتا ہوں، سب کو بولتا ہوں جو بھی معاملہ ہے اللہ کے پاس جاؤ، استخارہ کرو، طریقہ بتاتا ہوں، طریقہ سکھاتا ہوں، اور لوگ جاتے ہیں، جو اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے وہ ان کے لیے ہدایت 100% ٹھیک ہوتی ہے۔ پروگرام کے آخری اسی طرح چلتے ہیں، یہ کاٹ کے اسپیشل پروگرام ہے، جس کو جہاں تکلیف ہے، جو بھی بیمار ہے، جن ہے، جادو ہے، مشکلیں پریشانی ہیں،
سفری وہ دعا مانگ سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سب بیماری جن جادو مجھ پریشانی ختم ہو شفا ملے مکمل شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو صلی اللہ علیہ وسلم سب بیماری جن جادو ختم ہو شفا ملے مکمل. چھوڑ دوبارہ پکڑو ساری بیماری جن جادو ختم ہو شفا ملے مکمل شفا. چھوڑ دوبارہ پکڑو سکتے چھوڑ دو. جزاک اللہ. یہ میرے پروگرام کا آخری حصہ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر ملاقات ہوتی ہے. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.